اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین فلما سمعت بما أنزلنا أرسلت إليهن وآتت متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم صدق اللہ العظیم۔ اور شہر کی عورتوں نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے پھسلایا اپنے جی سے اپنے ہی جوان اپنے ہی غلام کو، تحقیق فریفتہ ہو گئی اس کی محبت میں۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو وعدے غلطی پر۔ پھر جب سنا عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر فریب کی باتوں کو، پیغام بھیجا ان کی طرف اور تیار کر دی ان کے لیے مجلس طعام، اور دے دی ان میں سے ہر ایک کو چھری، اور کہنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ان کے سامنے آئیں۔ پھر جب دیکھا اس کو تو بہت تعجب کیا انہوں نے، اور کاٹ بیٹھی وہ اپنے ہاتھوں کو، اور کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، نہیں ہے یہ کوئی انسان، نہیں ہے یہ مگر ایک فرشتہ ہے۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب و خاص و عام، یہ تو آپ سب حضرات کو اچھی طرح علم ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ نبی جو نبی ہوتا ہے وہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بڑا حسین ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ جو نبی ہوتا ہے وہ تمام غلطیوں سے اور تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین تھے۔ ایک روایت کے مطابق کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی کائنات کا حسن دیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو حسن تھا وہ بہت گاڑھا اور میٹھا حسن تھا، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس جو حسن تھا وہ نمکین حسن تھا۔ اب دیکھو میٹھے سے تو بہت جلدی بندہ بھر جاتا ہے، لیکن نمکین کو بار بار کھاتا رہتا ہے اور پوری زندگی کھاتا رہتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا وہ نمکین حسن عطا فرمایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو میٹھا حسن عطا فرمایا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آنا ملیح ہوں، میں نمکین حسن والا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سبی تھے، یعنی ان کے پاس صباحت تھی، میرے پاس ملاحت ہے۔ تو صباحت کہتے ہیں میٹھے حسن والے کو، گاڑھے حسن والے کو۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، پیکر حسن و جمال تھے، ضرب المثل حسین تھے۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی نے، یہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے نا، اس نے سارے دروازے بھی بند کر دیے، ورلانا چاہا، بہلانا چاہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف لگانا چاہا، اور اپنی جو دل کی خواہش تھی اس کو پے تکمیل تک پہنچانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے محفوظ رکھا، کیونکہ نبی تو ہوتے ہی معصوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں چھپایا۔ تو یہ بات عزیز مصر نے بڑی دبانے کی کوشش کی کہ یہ بات دب جائے، لیکن دبی نہ، بلکہ اڑوس پڑوس میں، علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ کل تک جس کو غلام بنایا، پھر بیٹا بنایا،
اور اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی اسی پر ہی فریفتہ ہو گئی اور پاگل ہو گئی۔ یہ جب تذکرے اور تبصرے ہوئے، کسی نے کہا کیسی ہے، دماغ اس کا خراب ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان سب عورتوں کو پیغام بھیجا اور ان کو بلوایا، اور پھر ایک مجلس سے یعنی دسترخوان لگوایا، اور دسترخوان پہ ان تمام عورتوں کو طعنہ دینے والی اور جو برائی اور عیب کا تذکرہ کرنے والی تھی ان کو بلوایا اور دسترخوان لگایا اور دسترخوان پہ بٹھایا اور پھل فروٹ دسترخوان پہ رکھ دیے۔ ابھی ہم نے قرآن مجید میں پڑھا نا کہ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو انہوں نے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کو چھری دے دی، ہر ایک کے ہاتھ میں، سکین کہتے ہیں عربی میں چھری کو، چھری ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اب وہ پھل فروٹ کاٹنا شروع کر دیا اور کھانا شروع کر دیا۔ تو ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِمْ کہ ذرا ان کے سامنے سے گزرو، یہاں سے گزرو، بس کہا یہاں سے گزرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نہیں پتہ کہ سارے پروگرام ترتیب ان کی کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ادھر جو دیکھا یوسف کے حسن کی جھلک اور حسن کے نور میں ایسی غرق ہوئی ان کی آنکھیں، بلکہ ان کو جھٹکا لگا اور وہی مست ہو کے رہ گئی، تو اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی۔ خون بہہ رہا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں، خون بہہ رہا ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی شہید ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے نا، تو لڑتے لڑتے اللہ کے حوالے جان کر دیتا ہے۔ وہ جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے یا اس کو گولی لگ جاتی ہے یا کرچ لگتا ہے، خون بہہ رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام پہ جان دینے والے شہید کو اتنا بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ جیسے ایک چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب فرمانے والے اللہ کے نبی ہیں، حضور پر نور علیہ السلام ہیں، تو اب یہی وجہ ہے صحابہ نے پوچھا کہ کیسے تکلیف نہیں ہوتی یا رسول اللہ؟ وہ تو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، خون کے فوارے جاری ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب بات سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہوتا ہے، شہید ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ تمام پردے ہٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور رب تعالیٰ اس کو اپنا براہ راست دیدار نصیب فرما دیتے ہیں، اور رب کے حسن میں غرق ہو جاتا ہے اللہ۔ اب دیکھو جب یوسف علیہ السلام اتنا حسین ہے، ان کو بنانے والا کتنا حسین ہے، اللہ کے نبی اتنے خوبصورت ہے تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہے۔ اب وہ جام شہادت نوش کرنے والا مست ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے بالا خانے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی نعمتوں میں مست ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب وہ اس میں مست ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، تو ذبح ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، غرق ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال دی اس حدیث کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ والی مثال دی صحابہ کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا حسن ہے اللہ کے حسن کے مقابلے میں، ان کا حسن تو میرے حسن سے بھی کم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب گزرے ہیں تو انگلیاں کاٹ بیٹھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو عزیز مصر نے بتایا ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو، طعنہ دینے والو، میرا مذاق اڑانے والو، تم نے تو ایک دفعہ دیکھا ہے اور میں ہر وقت دیکھ رہی تھی، تو انگلیاں تم نے کاٹ بیٹھی۔ ایسے ہی تذکرہ کر رہی تھی امی عائشہ صدیقہ، جو حضور علیہ السلام کی سب سے پیاری بیوی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پیاری ہیں اور کنواری ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور نام ان کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے سامنے کچھ عورتیں تذکرہ کر رہی تھی حسن یوسف کا کہ بڑے حسین تھے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، جنہوں نے دیکھا نا انہوں نے انگلیاں کاٹ دی۔ تو آپ سنتی رہی اور پھر انہوں نے کہا، سن لیا، تیسری دفعہ کہا تو امی کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا سنو نہیں، جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا
انہوں نے تو صرف انگلیاں کٹوائی ہیں نا، جنہوں نے میرے محمد کے حسن کو دیکھا انہوں نے بدر و احد حنین میں گردنیں کٹوا دی۔ کہ یہ فرق ہے حسن یوسف اور حسن محمد میں۔ ایک اور بات امی نے بتائی، بڑی علمی بات ہے، ان کے سامنے کہا، امی نے کہا دیکھو جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو حواس کھو گئی تھی، حواس کھو گئی تھی، حواس کھو گئی نا، انگلیاں کاٹ بیٹھی، اپنے آپ پہ خود چھری چلا دی۔ اور میں جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا وہ حواس کھو گئی، اور جنہوں نے میرے محمد کے حسن کو دیکھا انہوں نے حواس پا لیے۔ حواس کھوئے نہیں ہے، حواس پا لیے۔ جو بے حواس تھے حواس میں آ گئے، جو بے خبر تھے خبر میں آ گئے، جو بے ضمیر تھے ان کو ضمیر مل گیا، بے شرم کو شرم مل گیا، جو برباد تھے وہ آباد ہو گئے۔ تو یہ امی عائشہ صدیقہ نے کہا، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حسن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور حسن ایسا ہو کہ اس میں شرم و حیا کا سرما ہو، پاکیزگی والا حسن ہو، ظاہر و باطن کے اعتبار سے حسن ہو تو یہ عظیم نعمت ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے حسن عظیم نعمت، باطن کے اعتبار سے حسن ہے تو عظیم نعمت ہے۔ کردار میں حسن ہونا چاہیے، گفتار میں حسن ہونا چاہیے، اخلاقیات، تمام معاملات، اپنی عادات، مزاج میں انسان کو حسین ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی ظاہری اعتبار سے حسین ہو، ظاہری اعتبار سے حسین ہے، قد کاٹ، بڑی ٹھاٹ ہے، ہر اعتبار سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اخلاق نہ ہو، پلے درجے کا غلیظ ترین بدتمیز ہو، کون اسے منہ لگائے، کون اس سے بات کرے؟ تو اندر کا حسن بھی ضروری ہے، ظاہر کا حسن بھی ضروری ہے، باطن کا حسن بھی ضروری ہے۔ کردار اور مزاج میں اخلاق ہونا چاہیے، پیار و محبت کی فضا ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، حوصلہ، اخلاق ہونا چاہیے، اس کا نام حسن ہے۔ اور اللہ کے نبی حضور نور علیہ السلام تو ہر اعتبار سے ساری کائنات سے حسن و جمال میں زیادہ تھے، کوئی حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے، یاد آ گئی تو سنائے دوں، سیدنا جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جبریل آج یار بڑا حسین لگ رہا ہے، آج تیرا نور زیادہ چمک دمک رہا ہے، بڑا حسین لگ رہا ہے، آج زیادہ لگ رہا ہے پہلے کی نسبت۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آج میں وہاں گیا تھا نا جہاں پہلے کبھی نہیں گیا تھا، یعنی اللہ کا مجھے وہ قرب ملا جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا، آج وہ قرب ملا، تو اس لیے میرے نور میں، میرے حسن میں آپ کو اضافہ لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو اضافہ ہے حسن کا یہ آپ کو مبارک ہو، لیکن جبریل پھر سن بھی صحیح تو وہاں گیا جہاں کبھی نہیں گیا، پھر میں تو وہاں گیا تھا جہاں کوئی نہیں گیا، یا خدا تھا یا محمد مصطفیٰ تھا، تو صرف یہاں رہا تو تو کہتا میرے حسن میں اضافہ ہے، میں وہاں گیا جہاں کوئی نہیں تھا، تو میرے حسن کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت حسن دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا حسن دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کٹوائیں اور میرے محمد کو دیکھنے والوں نے گردنیں کٹائیں۔ کٹانے میں فرق ہے، وہ حواس کھو کے کٹوا بیٹھی، انہوں نے حواس پا کے گردنیں کٹوائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہری باطنی حسن نصیب فرمائے، اور حسن کو پھر فتنہ نہ بنائے، آزمائش نہ بنائے، اللہ تعالیٰ رحمت بنائے۔ اللہ عمل کو توفیق۔